کیا تبلیغ میں جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی تبلیغ میں نہ جائے تو کیا گناہگار ہوگا؟ اور اگر ہم تبلیغ میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اور تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ اس ٹاپک پر آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے مائیں، بہنیں اور بھائی، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں تبلیغ میں جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا بیٹا تبلیغ میں جانا چاہتا ہے تو خوشی کے ساتھ اجازت دیجیے اور اس کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ کا شوہر تبلیغ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو خوشی سے اجازت دیجیے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کا ایک علاقہ ہے چوٹی زیرین، اس سے آگے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ مجھے صرف ایک کا نام کا پتہ ہے، بستی نور محمد۔ اس سائیڈ پہ ہماری تشکیل ہوئی تھی 2008 میں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو پورے کے پورے علاقے میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، پورے کے پورے علاقے میں ایک بھی عالم نہیں تھا، پورے کے پورے علاقے میں ایک حافظ قرآن نہیں تھا، پورے کے پورے علاقے میں ایک تبلیغی نہیں تھا، اور وہاں پر اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں نے اپنے جماعت کے امیر سے کہا، میرے بھائی آپ ان سے 4 ماہ تبلیغ کے لیے مت بولیے، بلکہ ان لوگوں کو کلمہ توحید ہی سکھا دے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کسی بھی بوڑھے کو، کسی بھی جوان کو، کسی بھی چھوٹے کو، کسی بھی مرد اور عورت کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو یاد نہیں تھا۔ کسی کو نماز کے الفاظ یاد نہیں تھے، نماز کا تصور نہیں تھا وہاں پر۔ تو جس بستی میں ہم جاتے پہلے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کو کلمہ سکھاتے، ان کو نماز کے الفاظ سکھاتے، پھر اس کو طریقہ سکھاتے اور کہتے اس طریقے پر آپ نماز پڑھیں، اس طریقے پر آپ اس کے ارکان ادا کریں، اس طریقے پر آپ دعا مانگیں، اس طریقے پر آپ وضو بنائیں، اس طریقے پر آپ دعا کریں۔ یقین کریں پورے کے پورے 22 دنوں میں ہم صرف یہ سکھاتے تھے۔ تو کسی کو کلمہ، اور یہ میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ KPK یعنی خیبر پختونخوا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں، اور اگر کلمہ یاد ہے تو الفاظ غلط ہیں۔ پنجاب کے مضافات کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ جا کر اندازہ لگا لیں، اور اگر کوئی وہاں سے میری بات کوئی سن لیتا ہے تو تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے پنجاب میں، یہ اندھیرا سندھ میں ہے، یہ اندھیرا بلوچستان میں ہے۔ تو جب پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یہ حال ہے، جب پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یہ حال ہے کہ یہاں پر کتنے مدارس ہیں، کتنے مجاہدین ہیں، کتنے تبلیغ والے ہیں، کتنے خانقاہیں ہیں، ہر گھر ہر محلے میں عالم حافظ تبلیغی موجود ہو، پھر بھی یہ حال ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر غیروں کی حکومت ہے، وہاں پر مدارس نہیں ہے، وہاں پر علماء نہیں ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، اس دنیا میں کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جن کو کلمہ نہیں آتا، ان لوگوں کو کلمہ سکھانے والا کون ہے؟ ان لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ ان لوگوں کو اللہ کے احکام
پر چلنے کے لیے کون ہے؟ کون آئے گا؟ کوئی نہیں آنے والا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ کسی بھی مولوی کے اس دھوکے میں نہ پڑے، کسی بھی مولوی کے اس دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم جائیں گے جنت میں۔ اب ہمیں تبلیغ کرنے اور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو آپ کے علاقے میں کلمہ نہ سیکھنے والے لوگ ہیں، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جن کو روزہ رکھنا نہیں آتا، جن کو حج کے احکام کا نہیں پتہ، جن لوگوں کو الف اور بے کا پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان لوگوں سے جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، جو لوگ تبلیغ میں وقت لگا چکے ہیں، جو لوگ مدارس کو وقت دے چکے ہیں، ان لوگوں سے ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ میرے اس بندے کو کلمہ کیوں نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنا کیوں نہیں آتا، اس کو حج کرنا کیوں نہیں آتا، اس کو زکوٰۃ دینا کیوں نہیں آتا، یہ اللہ کے احکام سے ناواقف کیوں، یہ پیغمبر کے طریقوں سے ناواقف کیوں، یہ اپنے پیغمبر کے نام کو کیوں نہیں جانتا، یہ پیغمبر کے طریقوں کو کیوں نہیں جانتا، یہ فرض اور واجب میں فرق کیوں نہیں جانتا، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا آپ کے ذمے ہے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا، یہ پیغام پہنچانا، کیونکہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے تمام امت کے ذمے یہ کام ڈال دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 60 سے زائد آیات ملتی ہے جس سے تبلیغ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مرد اور عورت کے ذمے لازم ہے۔ اب تبلیغ پر جو فضیلت ہے، جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے جو فضائل ہیں، اور جو خواتین، اس کے شوہر، اس کے بیٹے، اس کے بھائی تبلیغ میں نکل کر اس کے گھر میں فاقہ آ جاتا ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو اس پر ان خواتین کو کیا اجر ملے گا، انشاءاللہ تعالی اس پر میں اس کے بعد گفتگو کروں گا۔